زیر آتی ہے. جارا یعنی جر دینے والے. جی. اور دوسرا ہوتا ہے مجرور. مجرور کسے کہتے ہیں؟ مجھے جار. نہیں پتا. جار یہ ہوتا ہے عامل یعنی جر دینے والا. جارا مطلب جر دینے کر والا. دینے. اب جس کو جر دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ضرور. مجرور. جیسے فی دار، اس میں جار کون ہے، مجرور کون ہے؟ تو فی جو ہے وہ عرف جار ہے، اور ہاں، دار جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہاں داری. پر یہاں پر لکھا ہوا ہے بالخشبت. اب بالخشبت میں جار کون ہے، مجرور کون ہے؟ یہ با جو ہے وہ عرف جار ہے، ہوں، اور یہ خش بتی جو ہے وہ مجرور ہے. مجرور. بات زیر دے رہا آگے کے لفظ کے. جی. اب یہاں پر دوسری چیز بھی یہ کلیئر، آپ یہ چیز آپ کی کلیئر ہو گئی، جار مجرور. اس کے بعد ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظرف لغو، دوسرا ہوتا ہے ظرف مستقر. تو یہ معلوم ہے ظرف لغو کسے کہتے ہیں، ظرف مستقر کسے کہتے ہیں. یہ جو جار مجرور ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کو ہم ہوں. جوڑتے ہیں، اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتے. جیسے مبتدا اکیلا ہو جاتا ہے، خبر اکیلی ہو جاتی ہے. تو یہ جو جار مجرور ہوتا ہے یہ اکیلا نہیں ہو جاتا، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو ہم جوڑتے ہیں. آواز پھر چھوٹا ہو گیا. جی. تو جو جار مجرور ہوتا ہے، جار مجرور کو ہم کسی نہ کسی کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، دو چیزوں کے ساتھ متعلق کرتے ہیں. جار مجرور اکیلا یعنی جملے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو ہم کسی نہ کسی کے ساتھ ملا کر جوڑ کر پھر اس کا ہم جو ہے وہ تعلق بناتے ہیں. تو پھر دو چیزیں ہیں جس کا ان کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں، پہلا ہے فعل، دوسرا ہے شبہ فعل. جی. جار مجرور کو یا تو فعل کے ساتھ ہم جوڑیں گے، فعل کے ساتھ ملائیں گے، یا پھر جو ہے وہ شبہ فعل کے ساتھ ملائیں گے. جی. اب فعل اور شبہ فعل میں کیا فرق ہے؟ فعل تو آپ کو معلوم ہے، کوئی بھی سا بھی فعل آ جائے. شبہ فعل جی. وہ ہوتا ہے کہ جو فعل تو نہیں ہوتا لیکن فعل کی طرح کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. فعل نہیں ہوتا لیکن فعل کی طرح عمل کرتا ہے تو اسے شبہ فعل کہتے ہیں. فعل کیسے عمل کرتا ہے؟ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل نائب جی. الفاعل کو رفع دیتا ہے، فعل مفعول بہی کو، مفعول لہو، مفعول مو، ان تمام کو کیا کرتا ہے، رفع دیتا ہے. مفاعل کو کیا کرتا ہے، رفع دیتا ہے. نصب دیتا ہے نا مفاعل کو. اچھا. مفعول منصوب رفع. ہوتا ہے نا. ہاں. جی. رفع فاعل کو دیتا ہے اور نائب الفاعل کو. تو اسی طرح فائل جو اس اور میں فائل اور نائف فائل کو رفع دیتا ہے. رفع دیتا ہے. اور جو مفاعل ہے، مفعول ہے، مفعول بہی ہو گیا، مفعول لہو ہو گیا، مفعول معہو ہو گیا، مفعول مطلق ہو گیا، تو ان تمام کو کیا دیتا ہے، نصب. جی. تو اسی طرح یہ جو پانچ ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، یہ بھی کیا کرتے ہیں، فاعل اور نائب الفاعل کو رفع دیتے ہیں. رفع دیتے اور ہیں. اور پانچ مفاعل کو، مفاعل خمسہ کو کیا کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک نصب ہو دیتے گیا. تو اب ہیں. جو یہ جو جار مجرور ہے، جار مجرور کو ہم یا تو فعل سے ملائیں گے یا پھر شبہ فعل کے ساتھ ملائیں گے. جی. تو اگر وہ فعل یا شبہ فعل لفظوں میں موجود ہو، لکھا ہوا ہو، جار مجرور کو جس کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، جس کے ساتھ اس کا تعلق بنا رہے ہیں، وہ چاہے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، وہ اگر لفظوں میں موجود ہو تو کیا بنے گا، ظرف لغو بنے گا. ظرف لفظ.
جار مجرور کا متعلق جس کے ساتھ اس کا تعلق بنا رہے ہیں وہ اگر لفظوں میں موجود ہے تو پھر کیا بنے گا؟ ظرف لغو بنے گا، اور اگر لگو، لفظوں میں موجود نہ ہو، محذوف ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ ظرف مستقر۔ مستقل۔ اچھا تو مثال کے ساتھ دونوں کو سمجھائیے نا۔ جی یہ لکھی ہوئی مثالیں، ضرب زید بالخشبۃ، اس جی، میں ضرب کیا ہے بتائیے؟ فعل ہے، زید کیا ہے؟ نائب فعل، اے وہ اسم ہے، اسم ہے، لیکن اس کا تعلق فعل کے ساتھ کیا ہے؟ فاعل کا ہے۔ صرف فعل، فائل کا، ضرب فعل ہے، زید اس کا فائل ہے، فاعل ہے، اس کے بعد ہے بالخشبۃ، بالخشبۃ، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ مفعول ہے۔ پہلے آپ نے اس کو کیا بنایا تھا جب پہلے پوچھا تھا؟ اس کو وہ یہ اپنے جار مجرور بنایا تھا، جی جار مجرور، بالخشبۃ کیا ہے؟ جار جار مجرور، مجرور، جار مجرور۔ تو اب اس کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ فعل یا شبہ فعل کے ساتھ ملائیں گے۔ تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ پیچھے کیا موجود ہے۔ پیچھے فعل موجود ہے، کس کے پیچھے؟ بالخشبت کے پیچھے جی وہ اس کے پیچھے فعل موجود ہے، دربا۔ اور ضرب فعل ہے، اور اس کے ساتھ ضرب کا معنی بن رہا ہے، ضرب بالخشبت، خشبت کہتے ہیں کس کو؟ جی، لاٹھی کو، لاٹھی کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا جی، ہاں تو ضرب کا مطلب ہے مارنا، اور بالخشبت ہے مطلب لاٹھی سے مارنا۔ تو کیا لاٹھی سے مارنا یہ معنی بن رہا ہے؟ نہیں، کس کو مارا؟ لاٹ نہیں، مارنے کا کام لاٹھی سے ہو سکتا ہے؟ جی مارنے کا کام لاٹھی سے ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، تو ضرب کا تعلق خشبت کے ساتھ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بن سکتا ہے۔ بن سکتا ہے۔ تو اب بالخشبت جار مجرور کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ دربا کے ساتھ، ضرب کے ساتھ۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ضرب زید بالخشبۃ، آ، زید کو لاٹھی سے مارا، زید نے مارنے کا کام کس نے کیا ہے؟ زید نے، دربا زید، ہاں، زید نے مارا لاٹھی سے۔ تو اب بالخشبت یہ جار مجرور بنا، اس جار مجرور کو ہم نے متعلق کیا کس کے؟ ضرب فعل کے، دربا ضرب کے، فعل کے متعلق کیا تو، اور ضرب فعل لفظوں میں بھی موجود ہے، تو یہ ظرف کون سا بنے گا؟ ظرف لگو، لغو بن گیا۔ تو اگر جار مجرور کا متعلق جس کے ساتھ اس کا تعلق بنا رہے ہیں وہ اگر لفظوں میں موجود ہو تو ضرف لگو، لگ بنے گا، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے البلد فی الدار۔ اب یہ ایک کیا ہے؟ جملہ ہے، ترجمہ کیجئے۔ لڑکا گھر میں ہے، گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ البلد کیا ہے؟ البلد کو چھوڑ دیں، یہ فی الدار کیا ہے؟ یہ فدار جار مجرور ہے۔ جار مجرور ہے۔ اب جار مجرور کو کسی نہ کسی کے ساتھ ہم نے تعلق بنانا ہے، کیونکہ جار مجرور کا اپنی خود جو ہے وہ کوئی کلام میں کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، حیثیت نہیں ہوتی ہے بذات خود اس کی، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اب جار مجرور کو ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ متعلق کرنا ہے، اور وہ کون ہے جس کے ساتھ متعلق کرتے ہیں؟ یا تو فعل ہوتا ہے یا پھر شبہ فعل ہوتا ہے۔ جی تو پیچھے اس کا فعل یا شبہ فعل موجود ہے؟ نہیں ہے، ہم، الولد تو ہے، الولد ہاں فعل ہے؟ الولد نہیں، اسم ہے، اسم ہے، اس میں فاعل ہے؟ نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، ہم، شبہ فعل بھی نہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ ظرف محذوف مستقل، نکالیں، محذوف نکالیں گے، فعل نکالیں گے یا شبہ فعل نکالیں گے؟ تو یہاں پر آپ بین البریکٹ کے درمیان دیکھیں، لکھا ہوا ہے الولد ثبت فی الدار، تو
تو یہاں پر ثبت محذوف نکالا گیا ہے، اور ثبت کیا ہے؟ رہتا ہے. ثبت کیا ہے؟ ثبت، ثبت یعنی ثابت ثبت ہونا. محذوف. جی بس. ہاں، ثبت فعل ہے، اچھا اور ثبت فعل. ثبت، جی ثبت فعل ہے، ثبت یثبت یعنی ثابت ہونا. تو یہ محذوف ہم نے نکالا، تو اس کو ہم نے فدار جار مجرور کو کس کے متعلق کیا؟ ثبت آ کے. اور ثبت لفظوں میں موجود ہے؟ نہیں موجود نہیں ہے. تو پہلے جار والے میں نہیں تھا، مجرور. بعد میں موجود ہے. ہاں، یہ تو ہم نے محذوف نکالا ہے نا، بریکٹ میں جی نکال کر آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے لکھ دیا ہے. تو جی فرماتے ہیں کہ جار مجرور فدار، یہ جار مجرور ہے اور اس کا تعلق ہم نے محذوف ثبت کے ساتھ نکالا ہے، وہ ثبت فعل ہے. تو جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں، تو کیا بنے گا یہاں پر؟ یہ ظرف مستقر بنے گا. ظرف مستقر بنا. ٹھیک ہو گیا. لیکن لیکن حضرت مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو اس نے جو ہے محذوف نکالا، پھر ہم کیسے محذوف نکالیں گے؟ ہم بھی محذوف نکال سکتے ہیں. اب آپ کو مثال دیتا ہوں میں. زید فی الدار، کیا نکالیں گے آپ بتائیے؟ وہ تو مطلب ٹھیک ہے، اب یہ ثبت یہاں آیا، اب میں کیسے نکال سکوں؟ آپ کو میں مثال دیتا ہوں نا، آپ وہاں پر بھی ثبت نکال لیں. جیسے زید فی الدار، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے البلد فی الدار. ہوں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، زید فی الدار، تو اس کا ہم کیا نکالیں گے معذوف بتائیے؟ یہی ثبت ہے، وہاں ثبت لگا. ہاں لگائیے، کیسے لگائیں گے بتائیے؟ نہیں، زید الزید ثبت فی الدار. ہاں، زید پر الف لام نہ لگائیں، بس زید. زید ثبت فی الدار. فی ٹھیک ہو گیا. الداری. اب دوسرا مثال لے لیں، بکر فی المدرسۃ. اس میں موضوع کیسے نکالیں گے بتائیے؟ بکر فی المدرسۃ. بکر ثبت فی المدرسۃ. ٹھیک ہو گیا. خالد جی سب میں، فی الجامعۃ. اس سب میں حضرت یہ ثبت ہی لگانا ہے، میرا یہ پوچھنا تھا. جی ثبت کے علاوہ بھی نکال سکتے ہیں، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً موجود بھی نکال سکتے ہیں. ثبت فعل ہیں اور موجود نکالیں گے، موجود اس میں مفعول ہو جائے گا. زید موجود فی الدار، زید گھر میں موجود ہے، بکر گھر میں موجود ہے، مدرسے میں موجود ہے. تو ثبت بھی نکال سکتے ہیں، ثابت بھی نکال سکتے ہیں، موجود بھی نکال سکتے ہیں. وہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آتا جائے گا اچھا. کہ کہاں پر کون سا نکالنا ہے. بس آپ جی یہاں پر یہ سمجھیں کہ ظرف لغو کسے کہتے ہیں، ظرف مستقر کسے کہتے ہیں، مستقل. جار مجرور کیا ہے، اور متعلق کیا ہے، متعلق کیا ہے. تو اس چیز کو جی کلیئر کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایک ایک چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ آتی جائے گی. جی ٹھیک ہے محترم. انشاءاللہ. جی جی یہ کلیئر ہو گیا، جار مجرور، ظرف لغو، ظرف مستقر جی وغیرہ وغیرہ. اب فرماتے ہیں کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو. فعل شبہ فعل سمجھتے ہیں؟ عرض کر دیا. جی کلام میں، جی جملے میں اگر ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو، تو اسی کے متعلق جار مجرور کو ہم کریں گے. جیسے پیچھے ہم نے درب کے ساتھ بالخشبت کو متعلق کیا جا سکتا تھا، جی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی معنی کا تعلق بن رہا تھا. تو جہاں پر جار مجرور کا متعلق کے ساتھ تعلق بنے، معنی درست بنے، تو ہم کیا کریں گے؟ جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے. اور اگر اس کا تعلق اس موجود فعل یا شبہ فعل کے ساتھ نہ بنے تو ہم کیا کریں گے؟ معذوف مان لیں گے. جی جیسے اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی
اگر اس کے ساتھ معنی کا تعلق نہ بنے تو پھر کیا کریں گے، اس لفظ کے مطابق جو لفظ لکھا ہوا ہے اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ جار جی مجرور کا تعلق جس فعل یا شبہ فعل کے ساتھ ہوگا ہم اس کو محذوف نکالیں گے، اور جو محذوف نکالیں گے وہ کس کے مطابق ہوگا، جو لفظ پہلے موجود ہیں۔ جیسے یہاں پر الولد موجود تھا، تو الولد کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر ہے۔ واحد تثنیہ ہے جمع ہے؟ واحد ہے۔ واحد ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے نکالا ہے ثبت، تو ثبت کون ہے، ثبت کون سا سیگا ہے، آپ نے سیگے پڑھے ہوں گے؟ واحد غائب۔ واحد مذکر غائب ہے۔ واحد مذکر غائب۔ ہاں، تو ہم ثبتت نہیں نکال سکتے، یہاں ثبتا نہیں نکال سکتے، یہاں ثبتو نہیں نکال سکتے، کیوں؟ کیونکہ جو لفظ تو پہلے موجود ہے وہ کیا ہے، ہم متعلق جو نکالیں گے، محذوف جو نکالیں گے وہ اس لفظ کے مطابق ہوگا۔ جی، تو جو لفظ وہ موجود واحد ہے ہے تو تو وہ بھی واحد واحد ہی مذکر، نکالنا ہاں پڑے گا۔ واحد نکال، تسنیہ ہے تو تسنیہ نکالنا پڑے گا، مؤنث ہے تو مؤنث نکالنا پڑے گا۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسی کی، المرأۃ، المرأۃ کہتے ہیں عورت کو، المرأۃ فی الدار، تو اب اس میں کیا نکالیں گے معذوف بتائیے؟ المرأة ثبتت جی ثبتت، آگے؟ فی الدار۔ فی الدار، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح عائشۃ، عائشۃ فی الدار، کیا نکالیں گے بتائیے؟ ثبتت فی الدار۔ ثبتت فی الدار، تو مؤنث ہے تو متعلق بھی مؤنث نکالیں گے، مذکر ہے تو متعلق بھی مذکر نکالیں گے، تو اسی طرح یہ جو ہے وہ تسلسل چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی، یہی فرما رہے ہیں کہ اس لفظ کے مطابق، اب آگے والا بھی یہی فرما رہے ہیں مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو، جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو، پہلے مبتدا ہے خبر نہیں پتہ نہیں چل رہی، تو جار مجرور اس خبر کی جگہ پر ہے تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق معذوف مانیں گے، جیسے الرجل ثابت فی الدار۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جی الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، مؤنث ہے جی تو وہ بھی مؤنث، مذکر ہے تو وہ بھی مذکر۔ مذکر۔ چلیں، یہ ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر صفت کی جگہ پر واقع ہو، کون صفت کی جگہ پر کون واقع ہو، فعل۔ جار مجرور، جار مجرور یہاں تو خبر کی جگہ پر واقع ہوگا، جار مجرور یہاں تو پھر کس صفت کی کی جگہ جگہ پر واقع ہوگا، صفت کی جگہ پر واقع صفت۔ ہوگا۔ ہوں، تو فرماتے ہیں اگر صفت کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق معذوف مانیں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صفت اگر مفرد ہو تو کتنی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، یاد ہے کہ نہیں؟ پانچ 10 چیزیں۔ پانچ 10 چیزیں۔ جی، موصوف صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ کی جار مجرور صفت کی جگہ پر واقع ہو تو جو ہم متعلق نکالیں گے، چاہے وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، تو وہ کس کے مطابق نکالیں گے، موصوف کے مطابق، اور وہ 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگا۔ جیسے یہاں پر مثال بیان فرمائی انہوں نے کہ رأیت ہلالا ثابتا فی الصحائف، میں نے چاند کو بادلوں میں دیکھا، رأیت ہلالا فی الصحائف، ٹھیک ہے، تو یہ معذوف نکالا گیا ہے، تو فی الصحائف کیا ہے؟ اس میں کیوں معذوف نکالا جاتی، تو اگر یہ رائے تو ہلال فی صحائب، وہ تو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جملہ پورا ہو رہا ہے یہ۔ جی، آپ کا سوال بالکل درست ہے، تو فی الصحائف سوال آپ کا درست ہے، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں
تو فی الصحائب یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور. جار مجرور، اور پیچھے کیا فعل آ رہا ہے؟ رعیت. ہاں جی آ رہا ہاں. اب اور فی الصحائب کو ہم رعیت کے ساتھ متعلق کریں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ہے. میں نے دیکھا آ، بادل میں. میں نے دیکھا بادل میں کس کو؟ ہلال چاند. چاند کو. اب اگر ہم فی الصحائب کا تعلق کر دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ رعیت کے ساتھ. پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میں بادلوں میں تھا. رعیت فی الصحائب حلالا، یعنی میں بادلوں میں موجود تھا، بادلوں میں موجود، میں بادلوں میں دیکھ رہا تھا چاند کو. حالانکہ جو صحائب میں ہونے کا، بادلوں میں ہونے کا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ کس کا تعلق ہے؟ چاند کا. چاند کا. اگر ہم فی صاحب کا تعلق راعی تو فعل کے ساتھ ہو جائے گا، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ میں بادلوں میں موجود تھا، اور بادلوں میں موجود رہ کر میں نے چاند کو دیکھا. حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اگر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ راعی تو ہلالن فی الدار، راعی تو ہلالن فی الدار، اب جار مجرور کو ترجمہ کیا بنے گا راعی تو ہلالن فی الدار کا؟ میں نے چاند اپنے گھر سے دیکھا. ہاں اپنے گھر سے دیکھا. تو اب جار مجرور کا ہم تعلق کس کے ساتھ کریں گے؟ گھر سے دیکھنے گھر سے. سے کریں گے. ہاں کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ بن رہا ہے. یہاں پر جی فی صحائب کا تعلق رائت کے ساتھ نہیں بن رہا، معنی اس کی بگڑ رہی ہے. جی. ٹھیک ہو گیا محترم؟ تو ہم یہاں پر معذوف نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ جی نکالیں گے. نکالیں گے. تو وہ جو محذوف نکالیں گے وہ جو ہے وہ صفت بنے گی، کیونکہ پھر صاحب یہ صفت کی جگہ پر واقع ہے. تو ہم نے ثابتاً نکالیں گے کہ میں نے چاند دیکھا جو بادلوں میں ثابت تھا. ٹھیک ہے. تو حلال بھی واحد ہے تو ثابتاً بھی واحد ہے. حلالن بھی مذکر ہے تو ثابتاً بھی مذکر ہے. جی حلالن بھی جو ہے وہ منصوب ہے تو ثابتاً بھی منصوب ہے. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا محترم؟ یہ کلیئر ہو گیا. جی جار مجرور کو کس کے ساتھ جی متعلق کریں گے، کس کے ساتھ متعلق نہیں کریں گے. جی تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے جار مجرور کا. کافی طلباء کو سمجھ نہیں آتا، تو یہ جو چیزیں میں نے عرض کی تو اس کو لازمی جو ہے وہ سمجھیے، آپ کو کافی کام آئیں گی. جی. چلیں آگے چلتے ہیں، مشق بھی حل کر لیتے ہیں. بچے تو 10 منٹ لانے چاہ تو ہو جائے گی. فرماتے ہیں درج ذیل جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچانیے. اب آپ کو پہچان آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. فرماتے ہیں الرجلان فی الدار، یہاں پر جار مجرور کون ہے بتائیے؟ یہ فی دار یہ جار مجرور ہے. فی جار ہے اور دار دار یہ مجرور ہے. مجرور ہے. اور یہ ظرف لغو بنے گا کہ ظرف متعلق بنے گا؟ ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر بنے گا؟ یہ مستقر بنے گا. شاباش، ظرف مستقر بنے گا. اور ہم جو معذوف نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے؟ لفظ دیکھیے سب گا الرجلان لکھا ہوا ہے، سبتانی. تسنیہ بنائیں. سبت سے سبتانی. تان الف نون نہیں آئے گا نا آخر میں. سبت، گردان پڑھیے. سبت سبتا 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 سبتو سبتت سبتتا. سبتا تھا. ہاں سبتتا. سبتتا تو یہ مونس کے لیے آ جائے گا. سبت واحد مذکر غائب. سبت سبتا تسنیہ مذکر غائب. تو یہ بنائیں گے. سبتانی. سبتان نون نہیں آئے گا، ماضی میں نون اعرابی نہیں آتا. سبتا سبتا سبتو سبتت سبتتا سبتنا. جی یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون ضمیری ہے. چلیں یہاں پر ہم معذوف نکالیں گے کیا؟ سبتا فعل. سبتا. فعل بھی ہاں فعل بھی نکال سکتے ہیں، اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں. اس سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟
साबितुन। तो साबितुन। साबितुन का तस्निया क्या बनेगा? यहाँ पर तस्निया हमें निकालना है। जी क्या बनेगा? तस्निया क्या बनेगा आप बताइए ना, साबितुन का तस्निया क्या बनेगा? साबितान। साबितान साबितानी। जी। जी तो क्या बनेगा? अर रजुलानी साबितान। साबितानी फिद्दार। फिद्दार। ठीक हो गया। तो तर्जमा क्या बनेगा? तर्जमा ही बता दीजिए। दो आदमी घर में हैं। घर में है। ठीक हो गया। आगे वाला जुमला है अस्सखियु करीबुम। अस्सखियु करीबुम मिनल्लाह। सखी सखी अल्लाह अल्लाह के के करीब करीब। है। करीब है। तो यहाँ पर जार मजरूर कौन है? मिन उर्फ जार है और अल्लाह मजरूर। लफ्ज अल्लाह मजरूर है। ठीक हो गया। तो जब भी अल्लाह तबारक व तआला का लफ्ज ये जो इसमें जलालत आए ना, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? अल्लाह लफ्ज नहीं अल्लाह। कहेंगे। लफ्ज अल्लाह लफ्ज या कलमे जलालत जी। अल्लाह, ये भी कह सकते। ठीक है। तो ये जार जी मजरूर हो गया। और जार मजरूर ज़र्फ़ लगो बन रहा है या ज़र्फ़ मुस्तकर बन रहा है बताइए? ये लघु बन रहा है। लगो बन रहा है। मुतालिक कैसे होगा, किसके साथ होगा? ये सखी के साथ। सखी के साथ। तर्जमा करके देखिए सखी के साथ। अस्सखी मिनल्लाह, तर्जमा करें, करीब को छोड़ दें। सखी। नहीं नहीं, करीब के साथ। जी करीब के साथ होगा। फिर आप करीब के साथ मिलाकर तर्जमा करें, अस्सखीयु करीब मिनल्लाह। सखी अल्लाह के करीब है। हाँ, अल्लाह के करीब। कुर्ब का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये जी क्या जी। बनेगा? ज़र्फ़े लग बनेगा। और करीबुन ये फेल है या शिबे फेल है? ये सिबफ है। शिबे फेल। शिबे फेल कौन सा है? इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तब्दील क्या है? ये सिफत मुशब्बा है। गर्दान पड़ी है सिफत मुशब्बा की। नहीं। ये सिफत मुशब्बा है। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो जी। आपको पहचान आ गई। आगे है अब तौलिबातु फिल गुरफते। तौलिबातु फिल गुरफत क्या तर्जुमा बनेगा? आम, तालिब इल्म घर में है। औरतें। तालिब इल्म। हाँ, हाँ। तालिबात। तालिबात, हाँ तालिबात। गुरफा किसे कहते हैं? गुरफतुन कमरा। रूम। कमरा। तो अब हम फिर फिल गुरफत क्या है? जार मजरूर है। हाँ। इसका इसको ज़र्फ़ लग बनाएंगे कि ज़र्फ़ मुस्तकर? ज़र्फ़ मुस्तकर। ज़र्फ़ मुस्तकर। ठीक हो गया। और यहाँ पर ज़र्फ़ मुस्तकर बनाया तो हम मारूफ क्या निकालेंगे? साबितातु। साबिततुन। ये तो वाहिद मुअन्नस है। जमा मुअन्नस निकालें। तालिबात जमा मुअन्नस है या वाहिद मुअन्नस है? साबितानी। साबिततुन, साबिततानि, साबितातुन। साबितानी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ता, तान तो फिर तस्निया हो जाएगा ना। साबिततुन, साबित साबिततु। साबिततुन, साबिततु। साबिततानि, साबितातुन। गर्दान किस तरह साबितात। आती है? हाँ, साबितातुन। जमा मुअन्नस इसमें फाइल का सीगा है। जमा मुअन्नस इसमें फाइल का सीगा किस तरह आता है? फाइलातुन के वजन पर। फाइलातुन, साबितातुन। ठीक हो गया मोहतरम। जी। आगे है अर रिजालु फिल मस्जिद। तर्जुमा क्या आदमी बनेगा? मस्जिद में है। मस्जिद में है। ठीक हो गया। और मौजूफ क्या निकालेंगे हम? ज़र्फ़ लगो बनेगा कि मुस्तकर बनेगा? ये मुस्तकर करेंगे। मुस्तकर करेंगे। मौजूफ क्या निकालेंगे? इसमें सबक। सबता तो वाहिद है। ये जमा है रिजालुन साबिततुन। साबिततुन। साबितुन साबितुन साबितुन। साबितुन।
साबितुन इसमें फाइल है ना वाहिद, इसका जमान में करें साबितुन, तस्निया क्या बनेगा? तस्निया साबितानी। साबिताने, जमा क्या बनेगा? साबितुन। साबितून। साबितुना। जी, साबितुन, साबिताने, साबितून। होना। और रिजालो साबितुना फिल मस्जिद। फिल मस्जिद, इसमें फाइल की गर्दान नहीं पड़ी क्या आपने, अब वो मोहतरम? सर कैसे ही पूरा हुआ है सर। आज से उस्ताद तब्दील हो गए। अच्छा, कौन से पढ़ा रहे हैं उस्ताद आप? शाह साहब पढ़ा रहे। शाह साहब, चलिए सही है। नाव तो समझ आ रही है, सर्फ समझ आ रही है? हाँ जी जी, आ रही आ रही। चलें, सर्फ को भी समझे, सर्फ भी बहुत अहम है। चलें आगे। दूसरा जुमला है, पांचवा फरमा रहे हैं, अना अतअल्लमु फी जामिअतिल मदीनती। तर्जमा कीजिए। मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ जामियतुल मदीना में। जार मजरूर कौन है? ये जामियतुल मदीना, ये सॉरी जामिया, फी जो है ये जार है, और जामियतुल मदीना ये मजरूर है। जी शाबाश, जार मजरूर ज़र्फ लग़्व बनेगा कि मुस्तकर बनेगा? ये लघु बनेगा। लग़्व बनेगा, किसके मुताल्लिक होगा? अना के। अना के, अना क्या है? अना पे फेल है। सॉरी, तालम। अना तो नहीं होता, अतअल्ल क्योंकि ता पे के अत मुतालिक होता है तालम। अतअल्लम हो गया, ठीक है। अच्छा। तर्जमे का ताल्लुक बन रहा है आपस में। जी तालीम हासिल करता हूँ जामिअतुल मदीना, जी, ताल्लुक बन रहा है, ठीक हो गया। जी। उसके बाद है अस्सदक़ातु लिल फुक़राई। तर्जमा करें। सदका गरीबों के लिए है। सदका गरीबों के लिए है, फकीरों के लिए है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो ज़र्फ़ लघु बनेगा कि मुस्तकर? मुस्तकर बनेगा। मुस्तकर क्या निकालेंगे? सदकातु सबता लिल फुकरा। ये सदक़ात जो है वो अ, गैर आकिल की जमा है, तो गैर आकिल की जमा मुब्तदा, अगर गैर आकिल की जमा हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, तो हम वाहिद मुअन्नस भी निकाल सकते हैं। अस्सदक़ातु साबिततुन, अस्सदक़ातु साबिततुन लिल फुक़राई। ठीक हो गया मोहतरम? ठीक। जी। उसके बाद ये अस्तिमार वाले शजरत, इसका भी हम वही निकालेंगे। अस्तिमार गैर आकिल की जमा है। फल तर्जमा दरख्तों क्या? पर है। फल दरख्तों पर है। उसके बाद है नजर तो इला कमरिन फिस सहाइबे। मेरी नजर जी, चांद पर। मैंने नजर की एक चांद की तरफ। चांद पर, चांद की तरफ। तो जार मजरूर दो है यहाँ पर, जार मजरूर कौन कौन से बताइए? इला और फी। हाँ, ये एक हो गया, फिल इला कमरिन, दूसरा है फिर सहाब। तो इला कमरिन ये ज़र्फ़ लघु है कि मुस्तकर है? ये लघु है। लघु है, किसके साथ मुतअल्लिक है? नजर तो फैल की तरफ। नजर तो फेल के साथ, ठीक हो गया माशाल्लाह। उसके बाद है फिर सहाब जान मजरूर, इसका ताल्लुक किसके साथ है? किसका? फिर सहाब जो दूसरा जार मजरूर है, ये उसका भी ज़र्फ़ नजर लघु तो होगा कि? फिर वही उसका भी खराबी आएगी जो जो हमने पीछे की, राई तो हिलालन फिर सहाब, याद है फिर सहाब के अंदर हम ताल्लुक राई तो के साथ बना रहे थे, तो क्या खराबी नजर आ रही थी? वो आसमान बादलों में पहुंच जाते थे। हाँ, हाँ बादलों में पहुंच जाते थे, तो यहाँ पर भी हम महजूफ बादलों। निकालेंगे। साबितन। चल। चल।
اور اس میں اعراب میں برابر ہوگا، کمرن پر چونکہ زیر ہے نا تو وہاں پر بھی ہم زیر لگا دیں گے. ثابت، ثابتن، نظر تو الی کمرن ثابتن فی السحائب. ٹھیک ہے محترم. جی چلیں ٹائم بالکل مکمل ہو گیا ہے، تو آپ دو مثال رہتی ہیں، اس کو آپ خود مکمل کر لیجیے گا، صحیح ہے. جی ختم. چ- چلیں انشاءاللہ میں یہ دعا. تمرین حل کر لوں. چلیں صحیح ہے، جزاک اللہ. دعا میں یاد کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.